بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہر اہم ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے پہلے کوئی نہ کوئی ٹریننگ، کوئی کورس یا تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے؟ اگر کوئی شخص بغیر سیکھے گاڑی چلائے تو وہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کرے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ زندگی کی اتنی بڑی ذمہ داری یعنی ماں باپ بننا، اس کے لیے ہم کوئی کورس نہیں کرتے، کوئی مینول نہیں پڑھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو اچھا کھلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے اور کسی مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تربیت نہیں ہے، یہ صرف پرورش ہے۔ جسم کی پرورش تو جانور بھی اپنے بچوں کی کر لیتے ہیں۔ انسان کا اصل کام اپنے بچے کی روح، عقل اور اخلاق کی تربیت کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی مثالی تربیت کے اس پریمیم آڈیو کورس میں آپ تمام محبت کرنے والے والدین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یعنی اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ بچے ہمارے گھروں کی رونق ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بچے جہاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں، وہیں پہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امانت بھی ہیں۔ ہمیں اس تربیت کا اصل مینول اور ویژن کہاں سے ملے گا؟ کائنات کے سب سے سچے انسان پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث سے اس کا ویژن ہمیں ملتا ہے۔ آئیے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ایک انتہائی اہم اور کائنات کی سب سے مستند حدیث کو سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت، اس کے زیر اثر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے تو اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے تو اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ پر ذرا ٹھہر کر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا ہے مسئول، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے جواب لیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جہاں اللہ تعالی ہم سے ہماری نماز، روزے اور عبادت کا حساب لے گا، وہاں وہ ہم سے یہ بھی سوال کرے گا، جو اولاد میں نے تمہیں دی تھی اس کی عقل، اس کے دین اور اس کے اخلاق کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا؟ کیا تم نے اسے حلال کھلایا؟ کیا تم نے اسے اچھے آداب سکھائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ماں اور باپ کو تیار کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ بگڑتا کیسے ہے یا سدھرتا کیسے ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں صحیح البخاری کی اس مشہور زمانہ حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم اتنا گہرا ہے کہ اس پر پوری چائلڈ سائیکالوجی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر اچھائی، سچائی اور دین کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل ایک صاف سفید کاغذ یا ایک خالی میموری کارڈ کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ والدین کا عمل، ان کا کردار اور ان کا اسلوب تربیت ہے جو اس خالی کاغذ پر لکیریں کھینچتا ہے۔ اگر بچہ گھر میں جھوٹ دیکھتا ہے تو وہ جھوٹا بن جاتا ہے۔ اگر وہ گھر میں بدتمیزی، لڑائی جھگڑا دیکھتا ہے اور وہ ضدی اور چڑچڑا بن جاتا ہے۔ بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ اسے کہتے ہیں، بچہ وہ سیکھتا ہے جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔
اس پہلی قسط کا سب سے بنیادی اور عملی سبق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ آج کل والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، موبائل نہیں چھوڑتا، ضدی ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب آپ خود مصلی پر نہیں بیٹھیں گے تو بچہ نماز کی طرف کیسے آئے گا؟ جب بچہ آپ کو ہر وقت موبائل اسکرین کا استعمال کرتے دیکھتا ہے تو موبائل کیسے چھوڑے گا؟ تربیت کا آغاز زبان سے کم ہوتا ہے بلکہ اپنے عمل سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا رول ماڈل ہیں، اس کے لیے نمونہ ہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیے، آپس کی گفتگو میں نرمی اور سچائی پیدا کیجیے، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کے ہر لفظ اور ہر حرکت کو اپنے ذہن کے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بچوں کی تربیت ایک طویل سفر ہے جس کے لیے صبر، محبت اور مستند علم کی ضرورت ہے۔ یہ آڈیو کورس اسی سفر میں آپ کا ہم سفر بنے گا، جہاں ہم کسی سنی سنائی بات یا ضعیف روایات کی بجائے صرف اور صرف قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھیں گے۔ آج کی اس پہلی قسط کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جوابدہ سمجھیں اور اپنے عمل کو اپنے بچے کے لیے ایک بہترین نمونہ بنائیں۔ اگلی قسط میں ہم ایک انتہائی اہم اور ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ایک صالح جوڑے کا انتخاب اور دعا بچے کے مستقبل پر کیا اثرات ڈالتی ہے۔ اسلام نے ولادت سے پہلے ہی بچے کی تربیت کا آغاز کیسے فرما دی ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور سنیے گا۔ اللہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔